حالیہ دنوں میں زمین کا ٹمپریچر جس قدر بڑھ رہا ہے اسی قدر ہم موسمی تباہی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ ٹمپریچر کتنا بڑھے گا اور زمین کیا رہنے کے قابل رہے گی یا نہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ 3-4 دن سے جس قدر گرمی پڑ رہی ہے اور جس تیزی سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اس سے آنے والے دنوں میں بہت سی مشکلات پیدا ہونے والی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق 2200 تک زمین کا ٹمپریچر جو ہے وہ 55.5 تک چلا جائے گا۔ اس سے زمین میں اور اس دنیا میں سیلاب، آندھیاں، طوفان، بارشیں، سیلاب اس قدر زیادہ ہو جائیں گے کہ شاید یہ زمین رہنے کے قابل بھی نہ رہے۔ جہاں سیلاب بہت سی تباہ کاریاں لائیں گے، وہیں پہ زمین کا اور زمین کے اندر جو معدنیات ہیں وہ سوکھنا شروع ہو جائیں گی۔ اس گرمی سے اور اس سیلاب سے اور بارشوں سے جہاں تیزی سے باقی چیزیں تباہ ہوں گی، وہیں پہ یہاں کی جو ہریالی ہے وہ بھی تیزی سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹمپریچر اس قدر بڑھ جائے گا کہ اس سے گرم ہوائیں اور طوفان آنا شروع ہو جائیں گے، جس سے انسانوں کے لیے رہنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں جو گرمی کی لہر ہے، اس کی وجہ سمندر کے اندر وہ گرمی ہے جو بڑھتی ہے، جسے ایل نینو کہا جاتا ہے۔ جب سمندر میں یہ گرم ہوائیں بڑھتی ہیں تو وہ زمین کی طرف دھکیل دیتی ہیں، جس سے زمین کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں 2016 کے بعد ریکارڈ کیا گیا سب سے زیادہ ٹمپریچر ہے جو 17.23 اور 17.18 ہے۔ اس ٹمپریچر کے ساتھ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کس قدر گرمی بڑھ چکی ہے۔ اس گرمی سے جو گلیشیئرز ہیں وہ تیزی سے میلٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ اگر یہ گلیشیئر میلٹ ہو گئے تو دنیا میں پانی کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا، جس سے دنیا میں جو پہلے ہی پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، اس سے مزید قلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس سے سیلاب بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر ہم نے آنے والے دنوں میں اس چیز کو نہ روکا تو شاید یہ زمین رہنے کے قابل نہ رہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں پہ بارشیں کم ہیں، وہاں قحط سالی کا سامنا ہے اور خوراک بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے، کیونکہ خشک سالی کی وجہ سے اور بارشیں کم ہونے کی وجہ سے وہ علاقے، وہ زمینیں بنجر ہو رہی ہیں جہاں پہ زراعت کا کام کرنا ناممکن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے خوراک کی شدید کمی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں ہم نے ماحول کے اوپر کام نہ کیا، جس سے کہ باقی دنیا کر رہی ہے اور تیزی سے اپنے ان گولز کی طرف بڑھ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس زمین کو رہنے کے قابل بنائیں، وہ گرین ہاؤسز گیس کو کم سے کم کرنا چاہ رہے ہیں اور ایمیشنز کو بھی بہت تیزی سے کم کرنا چاہ رہے ہیں، جس سے دنیا میں گرمی بڑھ رہی ہے۔ مگر وہ تھرڈ ورلڈ ممالک جو سب سے زیادہ اس چیزوں سے متاثر ہونے والے ہیں، آنے والے دنوں میں وہ اس کے اوپر بالکل کام نہیں کر رہے، جس سے
ان ملکوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے انسانوں کو بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہاں پہ شدید گرمی، بارشیں اور سیلاب آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم نے درخت نہ اگائے اور گرین ہاؤسز کو کم نہ کیا اور ایمیشنز کے اوپر کام نہ کیا جس طرح کے دوسرے ممالک کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ دنیا کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اس طرح ہم اس کے اوپر کام کر کے ایمیشنز اور گرین ہاؤسز کو گیسز کو کم کر کے ہم اس درجہ حرارت کو نیچے لا سکتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس زمین پہ سروائیو کر سکیں۔ جو حالیہ اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو ڈیولپڈ کنٹری جو ہیں وہ تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، مگر وہ ممالک جو اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز، ان کا اس کے اوپر کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ سوچا کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور ماحولیات کے اوپر کام نہ کیا تو ہماری زمینیں بنجر، دریا خشک اور ملک بنجر ہوتے چلے جائیں گے، جس سے انسانوں کو رہنے اور وہاں پہ سروائیو کرنے میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔